بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر میں لوگوں کی حالت۔ دوستو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانوں سے دعا کی کہ مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دے۔ میں نے ایک رات کو دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ کوئی تو سندس پر، جو ایک خاص اعلیٰ قسم کا ریشم ہے، کوئی ریشم پر ہے، کوئی اونچے اونچے تخت پر ہے، کوئی پھولوں پر ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ سب ایک ہی حال میں ہوتے تو کیسا اچھا تھا۔ ایک شخص نے ان مردوں میں سے کہا کہ یہ اعمال کے فرق کی وجہ سے ہے۔ سندس والے تو اچھے عادتوں والے ہیں اور ریشم والے شہداء ہیں، اور پھولوں والے کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، اور رونے والے گناہ گار ہیں، اور اعلیٰ مراتب والے یہ غالباً اونچے تخت والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ شانوں کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ دوستو، ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قرآن پاک ان کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور ان کے تخت کے نیچے ایک نہر چل رہی تھی۔ ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا۔ 3 دن بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے قصہ پوچھا تو اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی۔ اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں گا، لیکن رات کو خواب میں اس قبر والے بزرگ کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفاتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گرزوں سے اس کا مارا جانا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا، تو آسمان سے منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے۔ اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، اور اس گرز کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اس گرز کو ایک مرتبہ وہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب و پچھم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک دفعہ مارنے سے وہ شخص مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ بہوالا احمد اور ابو داؤد۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسانوں اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں سنائی نہیں دیتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو عذاب قبر دکھا دیا جائے یا کانوں سے وہاں کے مصیبت زدوں کی چیخ و پکار سنا دی جائے تو ایمان لے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن کر مان لیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہرحال آپ کی بات کو صحیح مانیں، اور اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ اور جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر ایمان بالغیب نہ رہے اور سب مان لیں اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ مومن ترجمہ، سو ان کو ان کا ایمان لانا نفع نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو سبھی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہے۔ انسانوں کو عذاب قبر کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مصلحت بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر عذاب قبر کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔
جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمانوں کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حوالہ بخاری شریف۔ البتہ خداوند عالم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برزخ کی چیزیں نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، چونکہ آپ میں ان کو برداشت کرنے کا ظرف موجود تھا، حتیٰ کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کی ہنسنے بولنے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آفتاب غروب ہونے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، اور ایسا بدکا کے قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔